صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتهننت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جو وہ لوگوں سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے. رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ مجتبیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. توڑ کر سلسلے سیاست کے فصوں کو، توڑ کر سلسلے سیاست کے فصوں کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اتارا ہے اسے جس نے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پارے کو، زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. میرے انتہائی واجب الاحترام معزز ذی قدر علماء کرام، قراء حضرات، حفاظ کرام، طلباء کرام، شعراء حضرات، عمائدین علاقہ، معززین شہر، پردے سے سننے والی ہماری مائیں اور بہنیں، محترم حاضرین و سامعین، ناظرین و بزرگان دین، آج 30 نومبر سن 2021 عیسوی کو جہان آباد کے سے لگے علم و دانشوروں کی بستی ایرکی میں برادر میں مکرم عالم بعمل حضرت مولانا رضوان احمد قاسمی صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک مولانا کے مکتب اور دنیا بھر کے تمام دینی مدارس اور مکاتب کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے. میں سب سے پہلے مکتب سے حافظ ہونے والے عزیزم حافظ السعد اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص ان کے استاذ گرامی
حضرت مولانا رضوان احمد قاسمی صاحب کو کہ جنہوں نے محنت و جافشانی کے ذریعے عزیزم کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ پاک مولانا کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے اور ان کے فیض کو عام و تام فرمائے۔ اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنا پیش نظر نہیں ہے، بلکہ جناب آفتاب عالم صاحب کے نور نظر اور لخت جگر کو اللہ پاک نے ایک بہت بڑے انعام سے نوازا ہے اور بہت بڑا کرم فرمایا ہے۔ اس انعام و اکرام پر شکریہ کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ میرے دوستو، اس قرآن کریم کے درس و تدریس اور حفظ کی تکمیل کے موقع پر منعقدہ جلسہ اصلاح معاشرہ و دستار بندی میں شریک ہونا ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت عظمیٰ ہے۔ قرآن مجید کی قدر و قیمت کا آج ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ بچے پڑھ لیتے ہیں، حفظ کر لیتے ہیں، الحمدللہ حسب توفیق ہم اس پہ خوشی منا لیتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس قرآن کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دوستو، قرآن مجید انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، دستور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر خاتم النبیین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین کے قلب اطہر پر اتارا ہے۔ میرے دوستو، قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کی جامعیت اور معنویت نہیں بیان کی جا سکتی۔ یہ وہ کلام الہی ہے کہ جس کا ایک سرا قلب مومن سے منسلک ہے تو دوسرا سرا ذات باری سے منسلک ہے۔ یہ وہ کلام الہی ہے کہ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی قرأت کرتا ہے، تو فرشتے اس کے آنکھوں اور پیشانی کے درمیان بوسہ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یہی وہ کلام ہے کہ جس کو خود خالق کائنات مالک لم یزل رب الارض والسماوات نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تو فرشتوں نے سن کر کہا، مبارک ہو اس امت کے لیے جس پر یہ کلام نازل ہوگا، خوشخبری ہو ان سینوں کے لیے جو کہ اس کے حامل ہوں گے، اور بشارت ہو ان زبانوں کے لیے جو کہ اس کی تلاوت کرنے والی ہوگی۔ میرے دوستو، یہ وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا عبادت، جس کا پڑھنا عبادت، جس کا پڑھانا عبادت، جس کا سننا عبادت، جس کا سنانا عبادت، جس کا سمجھنا عبادت اور جس کا سمجھانا عبادت، اور جس پر عمل کرنا سراپا عبادت ہے، اور جس کا حفظ کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک عجیب کتاب ہے۔ میں کہوں کہ جس طرح میرے محبوب کی نبوت قیامت تک ہے، ٹھیک اسی طریقے سے قرآن کی ہدایت بھی قیامت تک ہے۔ خدا رب العالمین ہے، محبوب رحمت للعالمین ہے، کعبہ قبلۃ للعالمین ہے، تو قرآن ھدی للعالمین ہے۔ جب تک خدا کی خدائی رہے گی، کملی والے کی مصطفائی رہے گی، اس وقت تک قرآن کی بھلائی رہے گی۔ میرے دوستو، آؤ آج اس قرآن کے سمندر کے لہروں پہ تمہیں تیرانا چاہتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے اللہ کے اس کتاب کی، تو یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ہدا ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب شفا ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب رحمت ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب برکت ہے۔ یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب راحت ہے۔
یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب سعادت ہے، یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ثواب ہے، یہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب انقلاب ہے۔ اور اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کی عظمت کے بارے میں، یہ تو ایک بڑا سمندر ہے جس کے لیے کوئی بڑا ادیب و خطیب، کوئی بڑا واعظ و شاعر، کوئی بڑا عالم و فاضل، کوئی بڑا مقرر و مبلغ، کوئی بڑا مفکر و محقق، کوئی بڑا مدبر و مدقق بھی ہو تو بھی قرآن کی عظمت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ میرے جیسا ایک طفل مکتب ہو۔ میں تو صرف ان اکابرین اہل سنت علماء دیوبند کے مزاج کا سمپل اور عکس اور نمونہ پیش کرنا چاہوں گا کہ ان اکابر نے ہمیں قرآن کی عظمت کا کیسا درس دیا ہے، جبکہ میری زبان میں اتنی طاقت و قوت، سکت و ہمت اور جرأت بھی نہیں کہ میں اس قرآن کے سمندر کے ہیرے کو جمع کر کے تمہارے دامن میں کما حقہ سجا سکوں۔ میرے دوستو، قرآن مقدس وہ عظیم الشان کتاب ہے، وہ لاجواب و بے مثال کتاب ہے، وہ لازوال و لاجواب کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ اس کتاب عظیم نے روئے زمین پر بڑے انقلاب برپا کیے ہیں۔ جب تک یہ کتاب روئے زمین پر نہیں تھی، روئے زمین پر اندھیرا تھا، یہ کتاب آئی اندھیرے اجالے میں بدل گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، روئے زمین پر ظلمتیں تھی، جب یہ کتاب آئی ظلمتیں نور میں بدل گئی۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، دنیا میں اندھیرا تھا، جب یہ کتاب آئی اسلام کے ڈنکے بجنے شروع ہو گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، دنیا میں شرک تھا، جب یہ کتاب آئی اللہ کی توحید کے ڈنکے کعبے کے دلہیز سے بجنے شروع ہو گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، ابو بکر تب بھی تھا لیکن ابو بکر ابن ابی قحافہ تھا۔ جب یہ کتاب آئی ابو بکر صدیق اکبر بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، عمر تب بھی تھا لیکن عمر ابن خطاب تھا۔ جب یہ کتاب آئی عمر فاروق اعظم بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، عثمان تب بھی تھا لیکن عثمان بن عفان تھا۔ جب یہ کتاب آئی عثمان ذی النورین بن کر کے جامع القرآن بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، علی تب بھی تھا لیکن علی ابن ابی طالب تھا۔ جب یہ کتاب آئی علی اسد اللہ الغالب بن کر امام الاولیاء بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، معاویہ تب بھی تھا لیکن معاویہ ابن ابی سفیان تھا۔ جب یہ کتاب آئی وہی معاویہ کاتب قرآن بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، عبداللہ ابن عمر تھا۔ جب یہ کتاب آئی ابن عمر محدث اعظم بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، عبداللہ ابن عباس تھا۔ جب یہ کتاب آئی ابن عباس مفسر قرآن بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، عبداللہ ابن مسعود تھا۔ جب یہ کتاب آئی تو ابن مسعود فقیہ امت بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، ابو عبیدہ ابن جراح تھا۔ جب یہ کتاب آئی ابو عبیدہ امین امت بن گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، بلال حبشے کا ایک عام غلام تھا لیکن جب یہ کتاب آئی اور بلال نے اسے اپنے سینے سے لگائی کہ عظمت کو اتنا چار چاند لگ گئے کہ وہی بلال عرب کے گلیوں میں چلتا ہے اور اس کے قدموں کی آہٹیں جنت کے حوریں سنتی ہیں۔ میرے دوستو، آؤ آج اس قرآن کے سمندر کے لہروں پہ تمہیں تیراتا ہوں۔ آؤ رب کائنات سے اس کتاب کا تعارف پوچھتے ہیں۔ اللہ اپنی اس کتاب کا تعارف تو کرائیے۔ تو کائنات کے رب نے بڑا جامع اور معنی تعارف تین حرفوں میں اور 2 جملوں میں کرایا۔ 3 حرف کہے، الف لام میم، اور اس کے بعد 2 جملے کہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور دوسرا جملہ کہا ھدی للمتقین۔ کائنات کے رب نے بڑا جامع اور معنی تعارف قرآن کا 3 حرف اور 2 جملوں میں کرایا۔
उलमा बैठे हैं, मुफस्सिर कुरान होंगे, मुदर्रिस कुरान होंगे, मुहक्किक कुरान होंगे, ताली कुरान होंगे, हाफिज कुरान होंगे, कारी कुरान होंगे। इनसे पूछना कि आगे सारा कुरान, तफसीर कुरान बिल कुरान के ज़िम्न में है। कायनात के रब ने 2 जुमलों में कुरान का तारुफ बड़ा जामे और माने करा दिया। 3 हरफ फरमाया, अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम। आओ अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा के तर्ज पर रब्बे कायनात के दरबार में हाजिर होकर दस्ते सवाल दराज करके पूछते हैं, अल्लाह आपने ये 3 कस्में क्यों उठाई और कस्में उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बात बगैर कस्मों के होती तब भी हम यकीन करते। तो कायनात के रब ने फरमाया, मैंने बात बड़ी कीमती करनी थी इसलिए मैंने कसम नहीं कस्में उठाई है। मैंने आगे कुरान की सदाकत, कुरान की हक्कानियत, कुरान का मेयार, कुरान का इस्तेहकाक, कुरान की अजमत, कुरान की बरकत और कुरान की हिफाजत और कुरान की हिदायत मैंने तुम्हें बतानी थी। इसलिए मैंने खाली नहीं कहा ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, बल्कि मैंने पहले 3 कस्में उठाई, अलिफ में अपनी, लाम में जिब्रील की और मीम में मोहम्मद की। अल्लाह आपने ये 3 कस्में क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि हम तीनों का ताल्लुक कुरान से है। मैं भेजने वाला रब्बे करीम, इसको लाने वाला जिब्रील अमीन और उसको लेने वाला मोहम्मद करीम है। तो मैं भेजने वाला था इसलिए मैंने अपनी कसम उठाई। जिब्रील इसको लेके आने वाला था इसलिए मैंने जिब्रील की कसम उठाई और मोहम्मद पर उतरना था इसलिए मैंने मोहम्मद की कसम उठाई। अल्लाह ये 3 कस्में उठाने के बाद ऐलान क्या करना है? फरमाया ऐलान ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, खबरदार मेरे नबी की उम्मत के लोगों, मैं 3 कस्में खाकर कह रहा हूँ, मुझे अपनी कसम ये कुरान सच्चा है, मुझे जिब्रील की कसम ये कुरान सच्चा है, मुझे मोहम्मद की कसम ये कुरान सच्चा है। मैंने कस्में इसलिए उठाई ताकि 14वीं सदी का कोई मलंग, 14वीं सदी का कोई खब्तुल हवास ये न कह सके कि ये कुरान सच्चा नहीं। इसलिए उस खब्तुल हवास के बकवास पर एतबार न करना बल्कि मेरी ज़ात पर एतबार करना। 3 कस्में, अलिफ मेरी कसम, लाम जिब्रील की कसम, मीम मोहम्मद की कसम। क्यों? इसलिए कि उतारा मैंने है, लेके आने वाला जिब्रील है और मोहम्मद करीम पर उतारा गया है। 3 कस्में खाकर, 3 कस्में उठाकर अल्लाह ने ऐलान किया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। तवज्जो करना, इस किताब में कोई शक व शुबा, वहम गुमान, तरद्दुद, राइबा और शाइबा की भी गुंजाइश नहीं। कभी तवहुम में भी ना सोचना कि यह किताब सच्ची नहीं। कायनात के रब ने सबसे पहले कुरान के तारुफ से भी पहले कुरान की सदाकत और कुरान की हक्कानियत के लिए 3 कस्में उठाई। आगे फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये किताब ला रैब है। मैं अहले इल्म, अहले ज़ौक़, अहले फ़िक्र और अहले उमुक़, अहले दिल से इस पर तवज्जो चाहूँगा। कायनात के रब से फिर सवाल करते हैं कि रब्बे कायनात, आपने ज़ालिकल किताब क्यों कहा, ज़ालिकल कुरान क्यों नहीं कहा? जबकि इस कुरान में जहाँ कहीं भी कुरान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कुरान के बारे में जिक्र आया है, लफ्ज़ कुरान इस्तेमाल हुआ है। यासीन वल कुरानिल हकीम अर्रहमान अल्लमल कुरान बल हुवा कुरानुम मजीद इन्ना हाज़ल कुरान लौ अंज़लना हाज़ल कुरान। हर जगह कुरान कुरान कुरान, फिर आपने यहाँ पर ज़ालिकल कुरान क्यों नहीं कहा, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी क्यों कहा? तो जवाब शिकवा के तर्ज पर रब्बे कायनात जवाब देते हैं
میرے نبی کی امت کے لوگوں، میں نے اس لیے یہاں پر قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا، ذالک القرآن نہیں کہا، تاکہ کوئی 14ویں صدی کا کوئی ملنگ، کوئی گمراہ، کوئی خبط الحواس یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے تو قرآن کو سچا کہا ہے، قرآن کو تو ہم بھی سچا مانتے ہیں، لیکن یہ قرآن تھوڑا ہے، یہ تو عام کتاب ہے، یہ تو بعد میں خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ تو نعوذ باللہ صحابہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ قرآن تو وہ ہے جو غاروں میں پڑا ہے، قرآن تو وہ ہے جس کے 40 پارے ہیں، قرآن تو وہ ہے جو امام مہدی لے گئے۔ اللہ پاک نے 1450 سال پہلے ہی اس کفر کے، اس دجل کے فریب کے پردے کو چاک کرتے ہوئے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میرے نبی کی امت کے لوگوں، اے مسلمانوں، یہ کتاب سچی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ کتاب جو تیری مسجدوں میں ہے، یہ کتاب جو تیرے مدرسوں میں ہے، یہ کتاب جو تیرے مکتبوں میں ہے، یہ کتاب جو تیرے گھر کی الماریوں کی زینت بنی ہوئی ہے، یہ کتاب جو تو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے، یہ کتاب جو تو اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے، یہ کتاب جو تیرے دل و دماغ پہ پیوست ہے، یہ کتاب جو علماء، حفاظ، قراء، ائمہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، یہ کتاب سچی ہے، تاکہ کوئی ملنگ دھوکہ نہ دے سکے کہ اللہ پاک نے تو قرآن کو سچا کہا ہے۔ یہ قرآن تھوڑے ہے، یہ تو عام کتاب ہے۔ اللہ پاک نے 1450 سال پہلے ہی اس کے دجل کے، اس کے فریب کے پردے کو چاک کیا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ 1450 سال کے بعد کوئی وسیم رضوی جیسا ملعون شخص بھی پیدا ہوگا۔ اللہ پاک نے پہلے ہی پردہ چاک کر رکھا ہے۔ اگلا جملہ فرمایا ھدی للمتقین۔ غور کرنا، توجہ کرنا، میں بڑی تیزی سے اپنے موضوع کو مکمل کرنے چاہ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے کہا ھدی للمتقین، پہلے جملے میں قرآن کی صداقت اور حقانیت، اور دوسرے جملے میں آمد قرآن کا مقصد بیان کیا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب میں نے کیوں بھیجی ہے؟ یہ متقین کی ہدایت کا سمندر ہے، راہ رو منزل ہے۔ توجہ کرنا، موضوع شروع کرنے چلا ہوں۔ اللہ پاک سے پھر سوال کرتے ہیں، اے رب العالمین، آپ نے اپنی کتاب کا تعارف بڑا مختصر 3 حرف اور 2 جملوں میں کرایا، لیکن میرا دل نہیں بھرا۔ اے اللہ، آپ اپنی کتاب کا تعارف تھوڑا اور کرائیے، اپنی اس کتاب کے بارے میں مزید معلومات مجھے چاہیے، اپنی اس کتاب کا مزید تفصیلی تعارف اور پوری وضاحت چاہیے کہ اس کتاب کا نام کیا ہے، اس کتاب کا کام کیا ہے، اس کتاب کا شان کیا ہے، اللہ اس کتاب کا احترام کیا ہے، اللہ اس کتاب کا اکرام کیا ہے، اللہ اس کتاب کا پیغام کیا ہے، اللہ اس کتاب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، اللہ اس کتاب کے بھیجنے والے کا نام کیا ہے، اللہ اس کتاب کے لانے والے کا نام کیا ہے، اللہ اس کتاب کے لینے والے کا نام کیا ہے، اللہ یہ کتاب جس مہینے میں اتری وہ ماہ سیام کیا ہے، اللہ یہ کتاب جس رات میں اتری اس رات کا شان کیا ہے، اللہ اس کتاب سے دوستی کریں تو اس کا رزلٹ و انجام کیا ہے، اللہ اس کتاب کو پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے۔ تو کائنات کے رب فرماتے ہیں، میرے نبی کی امت کے لوگوں، اگر ان سارے سوالوں کا جواب چاہتے ہو تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ وضو کرو، قرآن کو اٹھاؤ اور اس کو کھولو، اسے چومو، اس میں جھومو اور اس میں گھومو اور اس سے سارے سوالوں کا جواب مانگو۔ تم آج سے لے کر صبح قیامت تک جس سوال کا بھی جواب مانگو گے، میری کتاب تمہارے ہر سوالوں کا جواب دیتی جائے گی۔ تم روز ازل کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم روز ابد کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم عالم ارواح کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم عالم دنیا کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم عالم برزخ کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم عالم محشر کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم عالم جنت کا پوچھو، قرآن بتائے گا، تم انبیاء کے ادوار پوچھو، قرآن بتائے گا، تم تاریخ کے قصے پوچھو، قرآن بتائے گا، تم
علم لغت پوچھو قرآن بتائے گا، تم گرامر کا علم پوچھو قرآن بتائے گا، تم جغرافیہ کا علم پوچھو قرآن بتائے گا، تم ریاضی کا علم پوچھو قرآن بتائے گا، تم فلسفے کا علم پوچھو قرآن بتائے گا، تم کواکب کا علم پوچھو قرآن بتائے گا۔ تم جو بھی سوال کرو گے میری کتاب ہر سوالوں کا جواب دیتی جائے گی۔ اب آؤ تمہیں قرآن کے دروازے پر لے چلوں، اور قرآن کے دروازے پر دستک دے کر پوچھتے ہیں، اے قرآن تو یہ بتا، تو اپنا تھوڑا تعارف تو کرا۔ تو قرآن کہتی ہے پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو میں نے پوچھا اے قرآن تو یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو قرآن خود جواب دیتی ہے کہ میرا نام پوچھتے ہو، یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن ہے، میں حکمت کا بہتا ہوا دریا ہوں۔ میرا نام پوچھتے ہو، الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن ہے، میں علم کا بہتا ہوا سمندر ہوں۔ اے قرآن تو یہ بتا تیرا کام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا کام پوچھتے ہو، میرا کام ہدی للمتقین، میں متقین کی ہدایت کا سمندر ہوں، جو بھی آتا ہے غوطہ کھاتا ہے پاک ہو جاتا ہے۔ اے قرآن تو یہ بتا تیرا شان کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرا شان پوچھتے ہو، میرا شان پوچھتے ہو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ میرا شان، میرا روب، میرا دبدبا، میرا جاہ و جلال یہ ہے کہ رب اگر مجھے پہاڑوں پر اتار دیتا تو پہاڑ بھی میری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا احترام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرا احترام پوچھتے ہو، میرا احترام یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، مجھے کوئی ناپاک اور پلید آدمی نہ چھوئے، مجھے اگر چھونا ہے تو پہلے پاک ہو کے آنا تب مجھے ہاتھ لگانا۔ اے قرآن تو یہ بتا تیرا اکرام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرا اکرام پوچھتے ہو، میرا اکرام یہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ میرا احترام اور میرا اکرام یہ ہے کہ جب امام فاتحہ میں مجھے پڑھ رہا ہو نا تو چپکے سے پیچھے سے ادب سے سنا کر اپنی نہ شروع کر دیا کر۔ اے قرآن تو یہ بتا تیرا اصلی مقام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرا اصلی مقام یہ ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ پر نقش رہتی ہوں۔ اے قرآن تو یہ بتا تیرا کائنات کے لیے میسج اور پیغام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرا کائنات کے لیے میسج اور پیغام پوچھتے ہو، جاؤ جاؤ دنیا والوں کو بتا دو، دنیا والوں کو کہہ دو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میں ہی وہ کتاب مبین ہوں، میں ہی وہ کتاب ہدا ہوں، میں ہی وہ کتاب شفا ہوں، میں ہی وہ کتاب رحمت ہوں، میں ہی وہ کتاب برکت ہوں، میں ہی وہ کتاب راحت ہوں، میں ہی وہ کتاب سعادت ہوں، میں ہی وہ کتاب عظمت ہوں، میں ہی وہ کتاب ہدایت ہوں کہ جو بھی مجھے اپنے سینے سے لگاتا ہے میں اسے تاریکیوں سے نکال کر اندھیریوں سے نکال کر اوج ثریا کے بلندیوں پر پہنچا دیتی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میری حفاظت کا انتظام پوچھتے ہو، میری حفاظت کا انتظام پوچھتے ہو، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، میرا رب خود میری حفاظت کرتا ہے اور قیامت تک حفاظت کرتا رہے گا۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرے بھیجنے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ مجھ سے بھیجنے والے کا نام پوچھتے ہو، تنزیل من رب العالمین، مجھے عالمین کے رب نے بھیجا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرے لانے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے کہ میرے لانے والے کا نام پوچھتے ہو، نزلت به الروح الامین، کہ مجھے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے ہیں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرے لینے والے کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، نزل علی محمد، میں محمد مصطفیٰ پر نازل کی گئی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تو جس مہینے میں اتری وہ ماہ سیام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان المبارک کے
बाबरकत महीने में नाजिल की गई हो। ऐ किताब तू ये बता, तू जिस रात में नाजिल हुई उस रात का शान क्या है? तो भी वो खुद जवाब देती है, उस रात का शान पूछते हो, उस रात का शान यह है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर, वो रात 1000 महीनों की रातों से अफजल और बेहतर है। ऐ किताब तू ये बता, तुझसे अगर दोस्ती करें तो उसका रिजल्ट तो अंजाम क्या है? तो वो किताब खुद जवाब देती है, मुझसे अगर दोस्ती करोगे, मुझसे अगर दोस्ती करोगे तो उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो मुझसे दोस्ती करेगा मैं उसे दुनिया भी बना दूंगी और उसकी उक़बा भी बना दूंगी। मेरे दोस्तों, अब हम अपने गरीबान में झांक कर देखें कि कुरान करीम से हमारा क्या ताल्लुक़ है और कुरान करीम की तिलावत का हमारे यहाँ क्या मामूल है और उसके कितने अहकाम पर हम अमल पैरा है। हालांकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने का मक़ूला है, उन्होंने फरमाया ला यस्लुहु आखिरु हाज़िहिल उम्मा इल्ला बिमा सलुहा बिही अव्वलहा, कि इस उम्मत के अव्वल तबके की इस्लाह जिस चीज़ से हुई थी उसी चीज़ से इस उम्मत के आखिरी तबके की भी इस्लाह हो सकती है, और वह है कुरान करीम। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के कुतुब खानों में कुरान करीम के अलावा कोई किताबें नहीं थी। इसी कुरान करीम ने उनकी इस्लाह की, इसी के ज़रिए बुलंद बाला हुए और आला हुए। आज भी कोई बुलंद बाला होना चाहता है और आला मकाम पर फाइज होना चाहता है तो इस कुरान करीम के अहकाम पर अमल पैरा होना होगा, क्योंकि इस कुरान करीम ही में अल्लाह पाक ने कामयाबी का दारो मदार रखा है। इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस्लाम का पैगाम यह है कि आज भी अगर इस पस्ती से निकलना चाहते हो और इस गार और जिल्लत के गार से निकलना चाहते हो तो आओ आज अहद करो कि कुरान करीम के अहकाम पर हम अमल पैरा होंगे। कुरान करीम की तिलावत का रोज़ाना हम अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाएंगे और उसके एक एक अहकामात पर हम अमल पैरा होंगे। इसी के ज़रिए लोग कामयाब हुए हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हो रहे हैं तारीक़ कुरान होकर। हर गम से मिलेगी निजात तुम्हें, हर शक्ल सहल हो जाएगी। हर गम से मिलेगी निजात तुम्हें, हर शक्ल सहल हो जाएगी। कुरान में वल्लाह वो असर, कुरान पढ़ो कुरान सुनो। इकबाल का जब इकबाल बढ़ा कुरान की बदौलत दुनिया में, इकबाल का जब इकबाल बढ़ा कुरान की बदौलत दुनिया में, क्यों ठोकर खाते हो दर दर, कुरान पढ़ो कुरान सुनो। वाखिर दावा।